یہ عورت گواہ ہے کہ میں لنگر سے آ کے روٹی لے کے جاتی ہوں، چھوٹی سی دکان لگا لی تھی، پاپڑ وغیرہ بیچتی. تقریباً 11 سال میرے خاوند نے پاؤڈر پہ، ابھی 9 مہینے ہو گئے کہ مردہ زندہ نہیں ہے. رات کو 9 بجے تک ہوٹل میں بیٹھتا ہوں، یہ روٹی پشور موڑ میں، کبھی روٹی ملتا کبھی پیسے سے لیتا ہوں، بچوں کے لیے کام کرتا ہوں. بہت ہمارا غریب ہے، ہمارا گھر بھی نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو میرا کوئی بھی نہیں اس طرح کہ مجھے کوئی میری مدد کرے. ہم 4 بہن بھائی ہیں اور ہم چاروں ہی سیم ڈسیبلٹی سے سروائیو کر رہے ہیں. یونیورسٹیز تو ہیں بٹ سوری ٹو سے یہاں پہ ویل چیئر ایسیسیبل نہیں ہے، تو مجھے وہاں پہ میرا خواب ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا. میری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں گھر میں روتے دھوتے گزار دوں. اللہ میں نے مجھے عقل اور شعور دیا اور بچی کو فادر اس کی کیری کر کے لائے، اور جب ہم نے اس کو ویل چیئر دی کہ آپ اس پہ بیٹھو اور اب آپ مطلب عزت سے موو آن ہوگی، تو آپ اس بچی کی اسمائل دیکھو تو وہ ایک انر سیٹسفیکشن جو ملتی ہے. زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ہر انسان کے ساتھ مشکل ہے. اگر ہم اپنی مشکلات کو لے کے بیٹھ جائیں گے، ان کو روتے رہیں گے، تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. ہمارے ہاں تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہاں پہ چھوٹے قد اور کالے رنگ پہ لڑکیوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، تو ڈسیبلٹی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان ہبا بازی. ناظرین، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسانیت کے درجے پر فائز ہے، جس میں احساس ہو، ہمدردی ہو، صرف اپنے لیے نہیں لیکن دوسرے لوگوں کے لیے بھی. آج میں آپ کو ملواؤں گی عائشہ سے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں دیا ایسوسی ایشن آرگنائزیشن کی، اور وہ خود بھی ڈسیبل ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرتی ہیں. کیا جو ہے وہ جس نیم سے انہوں نے یہ آرگنائزیشن سٹارٹ کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ آئیڈیا ان کو کیسے آیا اور اب تک کتنا جو ہے وہ کام کر چکی ہیں، یہ سب کچھ ان سے جانتے ہیں، ان کی کہانی ان کی زبان میں. السلام. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ ہبا کہ آپ آئے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ڈسیبل ہیں اور آپ کو کیا بیماری تھی ایسی؟ اچھا، میری ڈسیبلٹی بائی برتھ نہیں ہے، مجھے مسکولر ڈسٹرافی ہے جو کہ 10 ایئرس کی ایج میں ڈائگنوز ہوئی تھی. اور اس کو اگر میں اپنے ویورز کو جن کو نہیں پتہ مسکولر ڈسٹرافی کیا ہے ان کو بتاتی چلوں کہ پٹھوں کی بیسکلی کمزوری کو مسکولر ڈسٹرافی کہتے ہیں، جس میں آپ کے پٹھے جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے جاتے ہیں. آپ کے لیے چلنا پھرنا کھانا پینا اور یہ چیزیں مشکل ہوتی جاتی ہیں. تو جب میں پیدا ہوئی تو میں بالکل نارمل تھی، جیسے آپ کے بچے بھاگتے دوڑتے ہیں اسی طرح نارمل تھی، لیکن آہستہ آہستہ میری ڈسیبلٹی انکریز ہوتی گئی. کون سی ایج میں؟ 10 سال کی عمر میں ڈائگنوز ہو گئی تھی اور مجھے ویل چیئر پہ آئے ہوئے 6 سال ہو گئے. جی پہلے آپ چلتی تھی؟ جی بالکل، میں اس سے پہلے چلتی تھی، اور یہ تھا کہ تھوڑا چلتے چلتے گر جانا، پھر نیچے سے اٹھنے میں پرابلم ہوتا تھا، پھر میں سہارے سے چلنا شروع ہوئی. لائک سلو پوائزن کی طرح یہ جو ہے باڈی کو افیکٹ کرتی ہے. تو پھر اب جو ہے کہ اتنی ڈسیبلٹی ہے کہ میں ویل چیئر یوز کرتی ہوں. اتنا بڑا دل اور باہر جانا، اتنی ظاہر ہے لوگوں کو ہوتا ہے بہت ساری، ہمیں چھوٹی سی بیماری بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہم لوگوں کو فیس کیسے کریں گے، تو یہ آپ نے کیسے کی؟ دیکھیے، بہت ساری چیزیں گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں، اور آئی تھنک آئی ایم بلیسڈ کہ بہت سارا اللہ میاں نے اگر مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو اس نے بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی میرے ارد گرد رکھی ہیں. میں یہاں پہ ایک چیز بھی بتاتی چلوں کہ ہم 4 بہن بھائی ہیں اور ہم چاروں ہی سیم ڈسیبلٹی سے سروائیو کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ ہم لوگ چاروں ہی ویل ایجوکیٹیڈ، اور ہمارے پیرنٹس نے ہماری ایجوکیشن پہ فوکس کیا. تو میرے سے 2 بڑے بھائی ہیں، تو کیونکہ میرے سے 2 بڑے بھائی تھے آلریڈی اور میرے لیے وہ ایک موٹیویشن، اور میں ان کو آئیڈیلائز کر رہی تھی. تو جب انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تو میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا کہ اگر میرے بھائی ہو سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ آئی ایم بلیسڈ کہ میرے پاس رول ماڈلز گھر میں ہی تھے. آپ نے جو ہے وہ کیسے سوچا کہ میں جو ہے وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کروں، کیسے جو ہے وہ اپنے ادارے کی بنیاد؟ جب انسان مشکل خود پہ بڑھتی ہے نا تب اس کا احساس زیادہ شدت سے ہوتا ہے. میں نے جب اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا اور ہائر ایجوکیشن کے لیے جب میں نے یونیورسٹیز کی طرف رجوع کیا تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے، اور میں اکثر اپنے انٹرویوز میں یہ بات ضرور کہتی ہوں، یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹیز تو ہیں بٹ سوری ٹو سے یہاں پہ ویل چیئر ایسیسیبل نہیں ہے.
تو مجھے وہاں پہ میرا خواب ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا. آئسولیشن میں چلی گئی, اور جب میں آئسولیشن کے ٹائم پیریڈ میں تھی تو مجھے مطلب میں سیٹسفائیڈ نہیں تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ چھوٹ رہا ہے مجھ سے, اور میری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں گھر میں روتے دھوتے گزار دوں. اللہ میں نے مجھے عقل اور شعور دیا, اور میں نے اگر گریجویشن کی ہے تو مینس کہ میرے پاس ایک لیول ایجوکیشن کا ہے. اللہ میں نے مجھ سے کوئی کام لینا ہے, وہ مقصد مجھے پہچاننا تھا. تو ایسے ہی کرتے کرتے میں نے کہا چلو میں اپنے جیسے لوگوں سے بات کروں, اور جب میں نے ان سے بات کی تو مجھ سے بھی زیادہ پرابلم میں لوگ تھے, ان کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا. کرتے کرتے پھر جب میں لوگوں کو موٹیویشن دینا شروع ہو گئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہمارے پاس اسسٹڈ ڈیوائسز نہیں ہیں, آپ بات کر رہی ہیں, بات کرنا آسان ہے, پریکٹیکل کون کرتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہوئی تو پھر میں نے انیشیٹو لیا کہ میں اپنے جیسے لوگوں کا سہارا بنوں گی, اور جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں ان کے لیے کروں گی جس بھی طرح سے. اور الحمدللہ دیا آج ایک اچھی آرگنائزیشن ہے, ایک لیول پہ ہے, اور سینکڑوں لوگوں کی ہیلپ کر چکا ہے, اور بہت ساری زندگیاں بدل چکا ہے. اور ہم لوگ نہ صرف اسسٹڈ ڈیوائسز پرووائڈ کرتے ہیں, ہم لوگ انڈیپینڈنٹ لیونگ اسکلز, مائکرو فائنینس, اس کے علاوہ کچھ ٹریننگز جس میں فائنینشلی اگر ہم پرسن ود ڈسیبلٹی کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی طرف آئیں تو ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں. جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے کمپیوٹر کورسز, اور جو لوگ نہیں ہیں ان کے لیے بھی اسٹیچنگ کے ٹیکنیشل جو ہے وہ کورسز کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ان کا انٹرسٹ ہو. تو اس طرح سے دیا کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا. دیا کا مائنڈ میں کیسا ہے کہ دیا ہی رکھنا ہے, یہ کیسے سوچا آپ نے؟ کیونکہ یہ دیا جلائے رکھنا, مجھے تو اس دیے سے یہ یاد آتا ہے. جی, دیا کیونکہ روشنی دیتا ہے. اس وقت شاید میری اپنی زندگی اندھیروں میں تھی, اور جب میں نے اپنے جیسے لوگوں سے بات کرنی اسٹارٹ کی تو مجھے بہت ساری روشنی اپنی لائف میں نظر آنے لگی, اپنی زندگی کا مقصد نظر آنے لگا. تو پھر یہاں سے ہم نے دیا رکھا, اور دیے سے دیا جلتا ہے. تو اب انشاءاللہ دیا جل رہا ہے, نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ آل اوور ان پاکستان الحمدللہ. بتائیں کہ ہیلپ کیسے ہوتی ہے, کیسے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ پہلے تو ہم نے گھر سے اسٹارٹ کیا تھا, الحمدللہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے, اور ہم لوگ گھر سے اسٹارٹ کیا تھا, اور پھر ایسے کرتے کرتے پھر فرینڈس بنتے گئے, پھر فرینڈس کے فرینڈس بیچ میں آتے گئے, اور اس طرح سے دیا جلتا گیا, اور وہ یہ سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا. اب جو ہے وہ آپ ہیلپ بھی کر رہی ہیں لوگوں کی, تو کس کس قسم کی ہیلپ ہوتی ہے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ ویل چیئر بھی آپ لوگ دیتے ہیں, دوسرا ٹیکنیشین وغیرہ کورسز وغیرہ کوئی کرواتے ہیں, تو اس کے علاوہ کیا کیا اگر کوئی آتا ہے تو راشن وغیرہ کا بھی دیتے ہیں؟ جی بالکل, ہماری راشن ڈرائیوز ہوتی ہیں, ہماری ونٹر ڈرائیوز ہوتی ہیں. ہم لوگ مطلب ہر جس طرح کی لوگوں کو ہیلپ چاہیے اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ابھی جیسے کووڈ کا ٹائم پیریڈ گزرا, اس میں ہم لوگوں نے, اس میں تو ہم نے یہ بھی نکال دیا تھا کہ ہم ڈسیبل پرسنس کو کریں گے صرف. اس میں ہم نے ڈیلی ویجز والے کو کیا, کیونکہ وہ اس وقت ہمارے ملک کو ہماری ضرورت تھی. ابھی یہ اگست میں جو فلڈ آیا سندھ میں, ہم نے اس میں بھی بہت کام کیا ہے, سکھر میں, آپ کے پنجاب میں, کیونکہ ہمیں ہیلپ کرنی ہے. اور ہم لوگوں نے سکھر میں الحمدللہ, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے وہاں پہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے گھر تک بنوا کے ان کو دیے. 50% ود ڈسیبلٹیز کو ہم نے ڈائگنوز کیا تھا, اور ان کی ہیلپ آؤٹ اس طرح کی, اور ہماری یہاں سے ڈرائیوز چل رہی تھی. تو جس بھی چیز کی ہمارے پاس ڈیمانڈ آتی ہے تو ہم اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. یہ بتائیں کہ ہم جو ہے آرگنائزیشنس کی بات کرتے ہیں تو ان کو آپ جیسے کہہ رہی کہ خود پہ جو ہے نا آپ لوگ خود ہی ہیلپ کرتے ہیں, تو کیا اس سے کوئی حکومتی سطح پر بھی ہیلپ ملتی ہے؟ دیکھیں, حکومتی سطح پہ ہیلپ ڈیفینیٹلی ملتی ہے, لیکن جو بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ. جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ خواتین آئی ہوئی تھی, ان کو نہیں پتہ تھا, ہم ان کو گائیڈ کر رہے تھے کہ آپ کے بچے کا ڈسیبل سرٹیفکیٹ کیسے بنے گا, بیت المال کیسے آپ جائیں, کہاں پہ اپلیکیشن دیں. تو لوگوں کو نہیں پتہ, تو ان کو پھر اللہ نے شاید ہمیں ان کے لیے رکھا ہوا ہے, تو ہم ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ راستے ہیں جن سے آپ چلیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. تو اس کے علاوہ کہاں کہاں برانچز ہیں؟ ہم نے برانچز تو نہیں بنائی ہوئی, لیکن ہم ڈفرینٹ ایریاز میں, جیسے ابھی ہم کشمیر گئے ہوئے تھے, کشمیر کے ڈفرینٹ ایریاز میں, اسلام آباد پنڈی کے ڈفرینٹ جو ایریاز ہیں, کیونکہ اسلام آباد مین کیپٹل ہے لیکن اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے گاؤں موجود ہیں. تو ہم وہاں پہ جا کے منتھلی بیسس پہ, ویکلی بیسس پہ جا کے ہم وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں. وہاں پہ ڈفرینٹ سیشن ہوتے ہیں, پھر وہاں کے لوگوں کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ہم لے آتے ہیں, اور پھر ان کے اوپر ورک کرتے ہیں. ہمارا آفس ایک مین یہی اسلام آباد میں I-10 میں ہے.
بہت پازیٹیو رسپانس ہوتا ہے، اور وہ خوشی مطلب آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جب ایک بندہ آپ کے پاس کچھ پرابلم لے کے آتا ہے اور آپ اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ ان کی خوشی. اور مطلب میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ابھی ہم کشمیر گئے ہوئے تھے، تو ایک بچی کو فادر اس کی کیری کر کے لائے، اور جب ہم نے اس کو ویل چیئر دی کہ آپ اس پہ بیٹھو اور اب آپ مطلب عزت سے موو آن ہوگی، تو آپ اس بچی کی اسمائل دیکھو تو وہ ایک انر سیٹسفیکشن جو ملتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے. تو آئی تھنک یہ یہاں پہ آ کے لگتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے اس کا مقصد پورا ہو گیا کہ ہم نے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ دے دی ہے. تو لوگ پھر دعائیں بھی دیتے ہیں، اچھا لگتا ہے. میں یہ کہوں گی کہ جن کو نہیں پتہ میں اپنا نمبر دے دوں گی، اگر آپ لوگ اپنے اس پہ چلا لیں گے میرا نمبر تو آپ میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے دیا ڈراپ آف ہوپ کے نام سے، آپ وہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ نہ صرف ضرورت مند لوگ ہمیں اپروچ کریں بلکہ مخیر حضرات بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ بہت سارے کیسز ہیں اور بہت حالات پاکستان کے اس وقت خراب ہیں، اور ہم لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ہم بہت ساری جگہوں پہ خاموش ہو جاتے ہیں یا بیک سٹیپ لے لیتے ہیں کہ یار ہم اب کیا کریں. تو ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کریں. 0331 019896 یہ میرا نمبر ہے عائشہ رحمان، اور اسی پہ میرا واٹس ایپ بھی ہے، آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے؟ یہ ڈوگسو سے. یہاں پہ کیوں؟ کیا ادھر ایمین سے مدد لینی. میرا بچہ ہے نا وہ ذہنی طور پہ معذور ہے، تو انہوں نے پہلے بھی میری مدد کی تھی 2 سال، تو ابھی میں پھر اسی لیے آئی. میں بچوں کے لیے پشاور موڑ جا کے روٹی لے کے تھی. میرا کوئی بھی نہیں اس طرح کہ مجھے کوئی میری مدد کرے، ایک اللہ کا سارے بندوں کا نہیں. کب کب یہاں پہ آتے ہیں؟ یہ تقریباً یہ ابھی 3 سال ہے. انہوں نے کتنی ہے؟ پہلے دفعہ میں راشن ملے تھے، یہ پچھلے سال 5,000 روپے دیے تھے. بچے ان کا جتنا وس ہوتے وہ ہمارے ساتھ کرتے. میرے بچوں کی دوائی کے لیے بھی مجھے اس نے بتایا تھا کہ ہم کر کے دے دیں گے. بچے کو جھٹکے لگتے ہیں اور نظر اس کی چلی گئی. جی آپ علاج کرواتے ہیں؟ ہم کمپلیکس سے اس کا علاج کرواتے ہیں، پر اتنی تو نہیں ہے. ان کے ہر مہینے اس کی بدلتی ہیں. بہت اچھی طریقے سے ہماری بہت مدد کرتے ہیں. کیوں بس ہماری مدد کرے، ہمارا ایک اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. سب ہے پر میرا کوئی مدد کرنے والا نہیں. میرے رشتہ داروں کے اچھے بھلے امیر ہیں پر ہمارے ساتھ ان کا کوئی نہیں. یہ عورت گواہ ہے کہ میں لنگر سے آ کے روٹی لے کے جاتی ہوں، چھوٹی سی دکان لگا لیتی، پاپڑ وغیرہ بیچتی. بیچتے باپ یہ پشاور موڑ میں. اور موڑ میں بچے میرے بچے 6 ہیں، 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے. تقریباً 11 سال میرے خاوند نے پاؤڈر پہ، ابھی 9 مہینے ہو گئے کہ مردہ زندہ نہیں ہے. دن کا کبھی 150 بھی بنتے ہیں، 200 بھی بنتے ہیں، کبھی ملتا بھی نہیں ہے. صبح سے شام تک 11 بجے تک ہم یہاں پھرتا ہوں، کچھ ملتا بھی نہیں. یہاں پر کیوں؟ ہمارا خاوند مر گیا، اس لیے ہمارے کوئی بھی ہمارے پاس نہیں تھا. ہمارے وطن سے ہم ادھر آ گئے، ہم نے پیسے قرض لیے، ہم نے بچے یہیں پہنچائے. ہم سارا دن ہم بچوں کے ساتھ پہنچتا ہوں، ادھر کاغذ چکتا ہوں، کبھی ملتا کبھی نہیں ملتا. پھر رات کو ہم 9 بجے تک ہوٹل میں بیٹھتا ہوں، یہ روٹی پشاور موڑ میں. کبھی روٹی ملتا، کبھی پیسے سے لیتا ہوں، کبھی گھروں میں کام کرتا ہوں. ابھی بھی کام کر کے آئی ہوں. ہم نے اس کو برتن دھو لیا، پھر ہم آئے. کبھی ملتا جھاڑو لگاتا ہوں، 100 روپیہ دیتے ہیں. کبھی برتن دھوتا ہوں، کپڑا دھوتا ہوں، ایسا کام کرتا ہوں جو مل گیا. پھر اس کے بعد کاغذ چکتا ہوں. بہت ہمارا غریب ہے، ہمارا گھر بھی نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ابھی اتنے ایک جوڑے کپڑے تھا وہ ہمارے پاس تھا، اور اللہ کا وہ اللہ سمجھتے ہم ایسے آ گیا. کیا کہنا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ کیسے ہیلپ؟ اگر ہمارا بچوں کے لیے، ہمارا لیے کچھ بھی غریبی کی، ہم ادھر باجی کے ساتھ ادھر آئے ہیں، یہ بھی ہمارے بچے کے کچھ غریبی دے سکتے ہیں، تو اللہ اس کو دعا کرتا ہوں. ہم غریب لوگ ہیں، بچے بھی میری غریب ہیں، میں بھی غریب ہوں. اس لیے زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ہر انسان کے ساتھ مشکل ہے. اگر ہم اپنی مشکلات کو لے کے بیٹھ جائیں گے، ان کو روتے رہیں گے، تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. ہمیں اس نگیٹیوٹی میں سے کچھ پازیٹیو پک کرنا ہے اور اپنی زندگی گزارنی ہے. اس کی ایک زندہ مثال میں خود ہوں کہ مجھے لگتا ہے بہت ساری جگہوں پہ ایسا لگتا ہے ہبا کہ اللہ میاں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اللہ میاں میرے ساتھ ہیں جہاں پہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو ایسے میں اس پرابلم سے، میں نے چاہے کسی کو، میرے پاس ایک کیس آیا ہے اور مجھے نہیں پتہ یہ کیسے حل ہوگا، ایک دم سے اللہ میاں کسی کو بھیج دیتے ہیں کہ یہ اس طرح وسیلہ بن جاتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے اللہ میاں بہت پاس سے سنتے ہیں. تو اللہ میاں سے مانگیں، اللہ میاں سے امید رکھیں
اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، چاہے آپ ڈسیبل ہیں، نان ڈسیبل ہیں، میں سب کو کہہ رہی ہوں، امید کا دامن نہ چھوڑیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک روشنی کی کرن آپ کی زندگی میں ضرور ہوگی۔ اچھا یہ بتائیں کہ ڈسیبل پرسنس کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آج کل جیسے کہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ پرسن ود ڈسیبلٹی دوسرے پرسن ود ڈسیبلٹی سے شادی کر رہا ہے، اچھی چیز ہے، لیکن جب دونوں پرسن ود ڈسیبلٹیز ہوں گے تو میرے خیال میں تھوڑی سی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کا ایک لائف پارٹنر پرسن ود ڈسیبلٹی ہے اور ایک نہیں ہے تو زندگی شاید اچھے طریقے سے گزرتی ہے۔ ہر چیز کے پازیٹیو اور نگیٹیو ایفیکٹس ضرور ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا لائف پارٹنر نان ڈسیبل ہے تو وہ آپ کو اس لیول پہ آ کے انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا۔ کمپرومائز دونوں صورتوں میں کرنا ہے، اور ہمارے ہاں تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہاں پہ چھوٹے قد اور کالے رنگ پہ لڑکیوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، تو ڈسیبلٹی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی کہ بینگ اے مسلم، جس مذہب سے ہم بلانگ کرتے ہیں، تو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ مفلس کی مدد کرو، اور آپ سے یہ سوال کیا جائے گا، اللہ میاں آپ سے ضرور یوم آخرت میں پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں یہ فیسلٹی دی تھی، تمہارے پاس یہ چیز تھی، تم نے میرا فلاں بندہ جو کہ چل نہیں سکتا تھا لیٹ سپوز، اور تم چل سکتے تھے، تو تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ میرڈ ہیں؟ جی الحمدللہ میں میری ہوں۔ کیسے ہیں پارٹنر؟ کچھ کھٹی کچھ میٹھی لائف میری بھی اسپینڈ ہو رہی ہے، بالکل نارمل پرسنس کی طرح۔ میرے ان لاز نے مجھے اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا جس طرح سے میرا حق بنتا تھا، کیونکہ شاید میری ڈسیبلٹی کہیں نہ کہیں آڑے آئی ہے۔